اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا یہ بہترین اور آسان راستہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اور اللہ عز و جلال نے اسی دن یہ اپنا فرمان نازل کیا تھا کہ آج میں نے اپنے دین کی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے اور میں راضی ہو چکا ہوں اس دین کے ساتھ جس کو تم اختیار کرو گے اور پھر اس کے بعد میری رضا حاصل کرو۔ اور اس اسلام کے 3 مراتب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ اسلام ہے اور ایمان ہے اور احسان ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ عبادت اس خوبصورتی سے کی جائے کہ تم عبادت اللہ عز و جلال کی اس خوبصورتی سے کرو کہ تم اللہ عز و جلال کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکا تو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جلال آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کا ایک مرتبہ تو یہ تھا، اور دوسرا مرتبہ ایمان بھی ہے کہ انسان جہاں زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق بھی کرے اور پھر عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں واقعتاً اپنے رب کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ ایمان کے حصے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا یہ ہے کہ انسان راستے سے برائی یا تکلیف دہ چیز کو دور کرے، اور افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور اللہ عز و جلال نے حکم یہ دیا ہے کہ اللہ عز و جلال کی عبادت کرو اور اپنے قریبیوں کا خیال کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اور آپ کی ملکیت میں جو لوگ ہیں غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور اللہ عز و جلال کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایمان والو اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ تو شیطان ہے جو تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، لیکن اللہ عز و جلال نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کا دفاع بھی کرتے ہیں تو اچھے انداز سے اس کا جواب دو۔ اور صبر کرنا اور برداشت کرنا یہ صرف ان لوگوں کو اللہ عز و جلال عطا کرتے ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے بڑی عنایت سے نوازا ہوتا ہے۔ اور یہی ایک ایمان ہے کہ انسان اپنی تکلیفوں پہ صبر کرے اور پھر اس مصیبت کے بعد اللہ عز و جلال کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ اور اللہ عز و جلال کا یہ فرمان ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو کہ اللہ عز و جلال تمہیں جب تک زندہ رہو گے خوبصورت زندگی سے نوازیں گے۔ اور ارکان ایمان جو ہے وہ 6 ہیں۔ اللہ عز و جلال پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کی خیر اور شر کے ساتھ ایمان لانا، اور اللہ عز و جلال کی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لانا۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے اور اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت خوبصورت فیصلہ ہے۔ اور یہی انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ ایمان کے ان پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے تو دنیا کی زندگی بھی خوبصورت بنتی ہے اور جنت میں بھی اسے پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے ایمان میں کوئی آمیزش نہ کرے، جیسا کہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے کہ جو ایمان لائے اور ان نے شرک کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں۔ امن بھی اللہ عز و جلال انہیں عطا کرتے ہیں۔ وہی مالک الملک ہے پوری کائنات کے، جس کی توحید کو خالص کرنا ہے، جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بنایا۔ دن رات کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ساری کے ساری دنیا کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی کا ہی فیصلہ نافذ ہوگا، اسی کا امر ہی نافذ ہوتا ہے۔ اس کو پکارو تم جلوتوں میں بھی اور خلوتوں میں بھی، آہستہ بھی اور بلند آواز سے بھی۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ عز و جلال نے جنت قریب کی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو احسان کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے فرشتے تو ایسے بنائے ہیں جو اللہ عز و جلال کے ہر امر کو پورا کرتے ہیں اور کبھی بھی نافرمانی اللہ عز و جلال کی نہیں کرتے، اور صبح و شام اللہ عز و جلال کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ عز و جلال کی تعریف ہی کرنے میں وہ سعادت سمجھتے ہیں۔
اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایک مومن ان کتابوں پر ایمان لائے جو اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسل پر نازل فرمائے، لیکن اللہ عز و جل نے ان تمام کتابوں میں سب سے مہیمن، سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو بنایا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ عز و جل نے حق کے ساتھ نازل کی، جس میں ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ عز و جل نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی کتابوں میں جو کچھ اللہ نے اتارا۔ اور اللہ عز و جل کے رسولوں کے ساتھ ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور رکن ہے۔ اور اس بات پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ جو انبیاء اور رسول شریعتیں لے کے آئی ہیں وہ برحق ہیں، وہ تمام شریعتیں اللہ عز و جل کا وہ قانون ہے جو قوم کو جس کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو لوگ رسولوں کی بات کو نہیں مانتے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیا کرتے ہیں۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ اور آخرت کے ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے جنت تیار کی ہے مومنوں کے لیے اور جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ اور تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے وسیع علم کی روشنی میں پوری کائنات کے لیے تقدیریں اور اندازے لگائے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ صرف اللہ عز و جل کے علم میں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے اور وہی اندازہ سچا ہے۔ اور اللہ عز و جل کے اندازوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل سے ہی سچی محبت کرنے والا ہے، اور اللہ عز و جل کے اس فیصلے کو قبول کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ اور ایمان کی روح بھی یہ ہے کہ انسان تقدیر کو خوشی سے قبول کرے۔